فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ حکومت تلنگانہ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں 24x7 بازار کھلے رکھنے کے متعلق منصوبہ تیار کر رہی۔ حکومت شہر حیدرآباد میں سیاحت اور معیشت کے فروغ کے لیے رات دیر گئے تک تجارتی اداروں کو کھلا رکھنے کے منصوبے پر از سر نو منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے سال گزشتہ جاری کیے گئے سرکاری احکامات کے مطابق 10,000 روپے ادا کرتے ہوئے تجارتی اداروں کو رات دیر گئے تک کھلا رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہو پائی تھی کیونکہ رات کے اوقات میں تجارتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں تجارتی اداروں کی جانب سے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ رات دیر گئے تجارتی مراکز کو کھلا رکھنے کی صورت میں معیشت کو استحکام کا حاصل ہوگا اور سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض پولیس عہدیداروں کی جانب سے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی جا رہی کہ رات دیر گئے کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دیے جانے کی صورت میں نشے کے عادی مجرمین کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ اس منصوبے کی تائید کرنے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں شہروں میں پبز اور بار کو مقررہ وقت پر بند کرواتے ہوئے اس منصوبے پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ہوٹلوں کے علاوہ سپر مارکیٹس، کیفے، شاپ وغیرہ کو خصوصی اجازتوں کی فراہمی کے ذریعے رات دیر گئے کاروباری سرگرمیوں کو اجازت فراہم کی جا سکتی ہے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کا 7 مارچ کو چیف منسٹر ریونت ریڈی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر کے دورے پرانے شہر کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں اور چیف منسٹر فلک نما فاطمہ نگر بس ٹرمینل کے قریب مہاتما گاندھی بس اسٹینڈ املی بند تا فلک نما میٹرو ریل کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق چیف منسٹر متحدہ آندھرا پردیش ڈاکٹر وائیس راجشیکھر ریڈی کے دور حکومت میں کاٹے دن میں اسپورٹس کمپلیکس کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی انجام دے سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے میٹرو ریل کی راہداری میں تبدیلی کے بعد عہدیداروں کو تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ کی تیاری اور املی بند تا فلک نما تا شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ برائے چندرائن گٹا میٹرو ریل کے کاموں کو شروع کروانے کے سلسلے میں ہدایت جاری کی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ دورے پرانے شہر کے دوران مختلف ترقیاتی کاموں کے آغاز کے سلسلے میں منصوبہ تیار کر رہے اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں کو اس سلسلے میں انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ تلنگانہ میں سرکاری اساتذہ کی ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے میگا DSC کے سلسلے میں درخواستوں کو قبول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواستیں 2 اپریل تک قبول کی جائیں گی۔ 11,602 ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے حال ہی میں DSC کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ ان ملازمتوں میں 2,629 اسکول اسسٹنٹ، 727 لینگویج پنڈت، 182 PET، 6,508 PTC، اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق 220 اسکول اسسٹنٹ، 796 SGT کے عہدے شامل ہیں۔ ریاست میں سب سے زیادہ عہدے حیدرآباد میں 878 خالی ہیں، جس کے بعد ضلع نلگنڈا میں 605، نظام آباد میں 601، کھمم میں 757، سنگاریڈی میں 551، کاماریڈی میں 506 عہدے خالی ہیں۔ مادنا پیٹ پولیس نے تیز رفتار کارروائی کرتے ہوئے اغوا کے چند گھنٹوں کے اندر مغویہ کمسن لڑکی کو بازیاب کرا لیا۔ مادنا پیٹ پولیس نے ظہیر آباد پولیس کی مدد سے 9 ماہ کی بچی کا اغوا کرنے والی خاندان کو گرفتار کر لیا۔ اس خاتون کے قبضے سے مغویہ بچی کو برآمد کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق چنچل گڑا کے ایک خانگی نرسنگ ہوم سے 9 ماہ کی بچی کا گھر کی ملازمہ شہناز خان نے اغوا کر لیا تھا۔ شہناز خان چھتیس گڑھ کی متوطن بتائی جاتی ہیں۔ اغوا کے ساتھ ہی مغویہ کے والدین نے مادنا پیٹ پولیس میں شکایت کروائی تھی۔ پولیس نے CCTV
CCTV कैमरों की मदद से पता लगा लिया। खातून इमलीबन बस स्टेशन से जहीराबाद की बस में सवार हुई। पुलिस ने जहीराबाद की पुलिस को चौकस कर दिया। खातून के बस से उतरने से पहले ही पुलिस बस स्टैंड पहुंच गई और शहनाज खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहनाज खान और मगविया लड़की को हैदराबाद मुंतकिल करते हुए 9 माह की बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया और शहनाज खान को जेल भेज दिया गया। इसके खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई चंद घंटों में ही अमल में लाई गई। मुल्क में हिंदी के बाद तेलुगु सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और कौमी सतह पर सियासत में भी हमें वो मुकाम हासिल करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक IPS व गवर्नर PS राम मोहन राव की किताब गवर्नर पेटता गवर्नर हाउस के रस्म इजरा के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब के दौरान ये बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कौमी सियासत में तेलुगु अवाम ने जो खिदमत अंजाम दी उनमें बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की जा रही। वज़ीर आला ने NT रामाराव, नीलम संजीवा रेड्डी और नरसिम्हा राव की कौमी सियासत में खिदमत का हवाला देते हुए कहा। इसके बाद डॉक्टर जयपाल रेड्डी और साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कौमी सियासत में तेलुगु अवाम की किरदार का किसी हद तक हिस्से को बरकरार रखा, लेकिन अब कौमी सियासत में तेलुगु अवाम का हिस्सा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि कौमी सियासत में तेलुगु अवाम और कायदीन की किरदार का ना होना तेलुगु अवाम की तरक्की और बका के लिए मुनासिब नहीं, इसलिए हमें 2 रियासतों में मुनक़्क़म किए जाने के बावजूद इंसानी और लिसानी बुनियादों पर मुत्तहिद रहते हुए अपना असर दिखाना चाहिए। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता माह कस्टम के ओहदेदारों ने 28 मामलात में 13.65 किलो सोना जब्त किया। ये सोना पेट, मक़द, हार्डवेयर टूल्स, मर्क्यूरी से मलमा, चेन, लगेज वगैरह में छुपा कर लाया गया था। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। इनसे पूछताछ की गई ताकि ये पता चल सके कि किसकी अहमा पर इस ज़रधात की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई थी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अक्सर कस्टम के ओहदेदारों की जानिब से चेकिंग के दौरान कई मरतबा सोना और दीगर करेंसी नोट्स भी जब्त किए गए हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी की आदिलाबाद आमद के मौके पर आदिलाबाद जिले इंचार्ज वजीर सीतक्का, जिले कलेक्टर राहुल राज और जिले SP गौस आलम व दीगर ओहदेदारान ने आदिलाबाद आमद पर फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया और शालपोशी के जरिए तहनीत भी पेश की। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहली मरतबा आदिलाबाद का दौरा कर रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, वजीर सीतक्का और ओहदेदारान इस्तकबाल कर रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आदिलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मुनक़दा BJP की पब्लिक मीटिंग में भी शिरकत किए और मुखातिब किया, जबकि चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल प्रोग्रामों में शिरकत के बाद हैदराबाद रवाना हो गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना की तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड सर्फ किए हैं। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शाहराहें तैयार की जा रही, मुल्क की कई रियासतें तरक्की की राह पर गामज़न हैं। इन तरक्याती कामों में NTPC पावर प्लांट, अंडर ड्रेनेज की तामीर का संग बुनियाद रखना, आदिलाबाद बेला महाराष्ट्र सड़क की तोसी और दीगर काम शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी कहा है कि 4 करोड़ अवाम वज़ीर आज़म मोदी का खैर मकदम कर रहे। उन्होंने कहा है कि मरकजी व रियासती हुकूमतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि तसादुम का माहौल अवाम के लिए अच्छा नहीं। रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए अराजियत देने पर वज़ारत दिफा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए मरकज से ताउन तलब किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत के क़याम के बाद पहली बार तेलंगाना आने वाले वज़ीर आज़म का इस्तकबाल है। हम पिछली हुकूमत के फैसलों की वजह से बिजली की पैदावार में पीछे चले गए। आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट में 4000 मेगावाट के बजाय हमने सिर्फ 1800 मेगावाट बिजली हासिल की। मरकज को बाकी 2400 मेगावाट बिजली के पैदावार में हिस्सेदारी देनी चाहिए।
دہلی کی عام آدمی پارٹی کی وزیر خزانہ آتشی نے دہلی اسمبلی میں اپنی حکومت کا 10واں بجٹ پیش کیا۔ 76,000 کروڑ روپے کے پیش کیے گئے اس بجٹ میں انہوں نے کئی اہم اعلانات کیے۔ واضح ہے کہ اس سال کا بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,800 کروڑ روپے کم ہے۔ گزشتہ سال یہ بجٹ 78,800 کروڑ روپے کا تھا۔ اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے دہلی حکومت کی وزیر خزانہ آتشی نے اپنی حکومت کو رام راجیہ کے خواب کو پورا کرنے والا بتایا اور کہا کہ گزشتہ 9 سالوں سے ہم دن رات رام راجیہ کا خواب پورا کرنے کی کوشش کر رہے اور دہلی کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے۔ دہلی میں رام راجیہ قائم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے، لیکن گزشتہ 9 سالوں میں بہت کیا جا چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ دہلی کی آبادی کا ملک کی کل آبادی کا صرف 1.55% ہے، مگر ملک کی GDP میں دہلی کی شراکت دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ 2024-23 میں ملک کی اوسطاً GDP میں دہلی کی حصہ داری 3.99% ہونے جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ جب ہم 2013 میں سیاست میں آئے تھے تو لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اس وقت لیڈران اور حکومتیں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آتی تھی۔ گھر چلانے والی خواتین کے پیسے مہینے کی 25 تاریخ تک ہی ختم ہو جاتے تھے۔ انہیں گزر بسر کے لیے اپنے زیورات گروی رکھنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا ووٹنگ سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ لیکن اروند کیجریوال امید کی کرن بن کر آئے اور ایمانداری اور سچائی کا بھروسہ دے کر بھاری اکثریت سے حکومت بنائی۔ طویل سرمائی تعطیلات کے بعد وادی کشمیر میں پیر کے روز اسکولوں میں بچوں کی چہچہاٹ رونق لوٹ آئی۔ بتا دیں کہ وادی کے سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے 28 نومبر 2023 کو، جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 11 دسمبر 2023 سے سرمائی تعطیلات ہوئی تھی۔ وادی کشمیر میں پیر کے روز تمام سرکاری و غیر سرکاری اسکول کھل گئے اور صبح سے ہی بچوں کو مختلف رنگوں کی وردیوں میں ملبوس اپنے اپنے اسکولوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اسکول کھلنے کے ساتھ ہی جہاں اسکولوں میں رونق لوٹ آئی، سڑکوں اور بازاروں میں بھی صبح کے وقت بچوں کے وردیوں میں نمودار ہونے سے رونق دوبالا ہو گئی۔ وادی میں قریب 3 مہینوں کی طویل سرمائی تعطیلات کے بعد اسکول کھل گئے ہیں۔ اسکول گاڑیوں اور پیدل اپنے اپنے اسکولوں کی طرف جا رہے بچوں میں کافی جوش و خروش تھا، کیونکہ طویل عرصے کے بعد وہ اپنے ہم جماعتوں اور دیگر دوستوں کے ساتھ مل رہے۔ مقتدی مہدی نامی 7ویں جماعت کے ایک طالب علم نے بتایا کہ میں تو آج بہت ہی خوش ہوں۔ 3 مہینوں کے بعد جہاں اسکول وردی پہنی ہے، وہیں اسکول میں اپنے قریبی دوستوں سے مل رہا ہوں۔ رمضان کے ایک ماہ کے دوران دنیا بھر سے جتنے زائرین حرم مکہ میں آتے ہیں، یہ تعداد حج سیزن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سلام حرمین انتظامیہ کی انتظامی صلاحیتوں کو جو اس قدر بڑی تعداد کے لیے بے جھول انتظامات کرتی ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور حرمین شریفین کے امور کی نگرانی اتھارٹی کی ٹیکنیکل ٹیموں نے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے مسجد الحرام میں کی جانے والی نئی توسیع میں 5G نیٹ ورکنگ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اتھارٹی کے ذمہ دار کا مزید کہنا تھا کہ اب آب زمزم کے کنویں اور شاہ فہد تہہ خانہ پر کیا جانے والا توسیع اور مرمت کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ توسیع اور ترقیاتی منصوبے کے لیے وزارت مالیات، وزارت ٹیلی کمیونیکیشن فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئل رائل کمیشن مکہ مکرمہ و مشاہرہ مقدسہ کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ ترقیاتی امور کا مقصد ماہ مبارک میں آنے والے عمرہ زائرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ دوسری جانب مسجد الحرم میں ساؤنڈ سسٹم اور 5G نیٹ ورکنگ میں بہتری لانے کا مقصد مسجد الحرم میں منعقد ہونے والے دروس کو منارہ الحرمین ایپلیکیشن کے ذریعے دنیا بھر تک منتقل کرنا ہے، جس سے لاکھوں افراد مستفیض ہو سکیں گے۔ اس سب کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں آنے والے زائرین کی آمد و رفت، عمرے کی ادائیگی، قیام و طعام وغیرہ کے کامیاب انتظامات کو دیکھ کر عام آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
غزہ شہر میں انسانی امداد کے منتظر کئی فلسطینی اسرائیلی حملے میں ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے ترجمان اشرف الخضرا نے ایک پریس بیان میں یہ اطلاع دی ہے۔ فلسطینی سیکیورٹی اور طبی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کے جنوب میں کویت چوراہے پر آٹے سے لدے امدادی ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ اس سے قبل اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے وسطی علاقے دیر البلح میں انسانی امداد لے جانے والے ایک چھوٹے ٹرک پر بمباری کی، جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان واقعات پر اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।